دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ یقین پیدا کر ہے غافل کہ مغلوب گما تو ہے، مقام پانی مکی پانی ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو جاویداں تو ہے۔ آئیے جلسے کے کلیدی خطاب کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے SIO سیلیبریٹی 13th ایئر آف اسٹوڈنٹ ایکٹیویزم، اور اس عنوان پر میں اجتماع کا خطاب کرنے کے لیے میں مرزا کامران بیگ کو دعوت دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَلِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ دائز پہ تشریف فرما لیڈرز آف اسلامک موومنٹ، اس کانفرنس میں آئے ہوئے سٹیزنز آف ناندیڑ سٹی، اسٹوڈنٹس، پیرنٹس، طلباء، نوجوانوں، میں آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی سلامتی، رحمتیں، نصرت آپ تمام پر ہو۔ میرا جو ٹاپک ہے SIO سیلیبریٹنگ 30 ایئرس آف اسٹوڈنٹس ایکٹیویزم، کیونکہ یہ ایک مکسڈ گیدرنگ ہے جہاں پہ ایلڈرز بھی ہیں، بچے ہیں، گریجویٹس، اسٹوڈنٹس ہیں، کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں، ایک مکس گیدرنگ ہے۔ اس میں بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہر لیول پہ ایڈریس کیا جائے، تو میں آج صرف خاص فوکس کروں گا اسٹوڈنٹس کو، یوتھس کو۔ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی سماج کو کا جو کریم گروپ ہے، جو سب سے اہم گروپ ہے، وہ اسٹوڈنٹس ہے، وہ نوجوان ہے۔ کسی بھی سماج کو بننے یا بگڑنے میں ایک بہت اہم رول اسٹوڈنٹس اور یوتھ پلے کرتے ہیں۔ آپ دنیا کی اگر پوری تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، جو ہسٹری میں جو ریولیوشنز آئے، جو چینج، جو ٹرانزیشن سماج میں آئے، سماج کا جو رخ جن لوگوں نے بدلا ہے، اس میں ایک بہت اہم رول اسٹوڈنٹس کا ہے، یوتھ کا ہے۔ جو گروپ ہمیشہ ریولیوشنز میں وین گارڈ پہ ہوتا ہے، جو فور فرنٹ گروپ ہے، جو صف اول کا جو گروپ ہوتا ہے، وہ اسٹوڈنٹس کا ہے، یوتھ کا ہے۔ ابھی آپ ریسنٹ میں اگر آپ پڑھ رہے ہوں گے تو مڈل ایسٹ میں جو ریولیوشن آ رہا ہے، اس میں بھی ایک بڑی تعداد، ایک میجورٹی اسٹوڈنٹس کی ہے، یوتھس کی ہے۔ اسما محفوظ کی آواز پہ جو ہزاروں اور لاکھوں اسٹوڈنٹس جو تحریر اسکوائر پہ جمع ہوئے، اس میں ایک میجورٹی اسٹوڈنٹس کی ہے، یوتھس کی ہے۔ توکل کرمان کی لیڈرشپ میں جو الاصلاح پارٹی میں یمن میں ہم دیکھ رہے ہیں، جو میجورٹی میں لوگ آگے بڑھ کے آ رہے ہیں، وہ اسٹوڈنٹس ہے، یوتھ ہے۔ ٹونیشیا میں جو ابھی ریولیوشن آیا، اس میں بھی ایک بہت اہم رول اسٹوڈنٹس کا ہے۔ سماج کو ہمیشہ چینج کرنے میں، ریولیوشنز لانے میں ایک بہت اہم رول، ایک بہت کلیدی رول اسٹوڈنٹس اور یوتھ نے پلے کیا ہے۔ ایسٹ ہے ہمارا، ہمارے سماج کا سرمایہ ہے۔ کسی نے بہت صحیح کہا ہے کہ آپ کو اگر کسی بھی سماج کا مستقبل دیکھنا ہے، اس کا فیوچر دیکھنا ہے، تو آپ آج کے اس سماج کی ذہنیت کو دیکھیے، اس نوجوانوں کی ذہنیت کو دیکھیے۔ جیسی ان کی ذہنیت ہے، کل کو آنے والا سماج ویسے ہی ہوگا۔ ہمارا جو کل کا آنے والا ہندوستان ہے، اس کے جو لیڈرز ہیں، جو پالیسی میکرز، جو آئیڈیالوگز، جو پالیسی میکرز ہیں، آئیڈیالوگز ہیں، لیڈرز ہیں، they are the students who are studying in the modern education institutions of India۔ آج کے اسٹوڈنٹس، آج کے طلباء، آج کے نوجوان، وہی ہمارا کل کا مستقبل ہے، کل کا آنے والا ہندوستان کے لیڈرز ہیں، کل کے پالیسی میکرز ہیں، کل کے آئیڈیالوگز ہیں۔ ایک بہت اہم گروپ، ایک بہت ہی بڑا سرمایہ طلباء اور نوجوان ہوتے ہیں۔ اسی اہم سرمایہ کو پچھلے 30 سالوں سے پورے ہندوستان میں ایک صحیح اورینٹیشن، ایک پرپس اور ایک مشن دینے کا کام ایک آرگنائزیشن، اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن، اس مشن کے ساتھ کام کر رہی ہے، ٹو پریپیئر the students and youth in the light of divine guidance for the reconstruction of society۔ سماج کی تشکیل نو کے لیے طلباء، نوجوانوں کو تیار کرنا، ایک نئے سماج کو، ایک نئے سوسائٹی کو ریکنسٹرکٹ کرنے کے لیے
جھلکیاں ایسا ہی پیش کروں گا. اس وقت جو ہمارے سماج میں جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو یوتھس ہیں، اگر ہم انہیں کیٹیگرائز کریں تو ہم 3 میجر کیٹیگریز میں آج کے اسٹوڈنٹس کو، آج کے یوتھس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک تو کیٹیگری ان اسٹوڈنٹس کی ہے جو اس ہندوستان کے ماڈرن ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو آئی آئی ٹی، انجینئرنگ، میڈیکل اور اسکولز میں جو ماڈرن انسٹیٹیوشن ہے، جو عصری علوم میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ان کی میجورٹی ایسی ہے کہ انہیں اسلام کی تعلیمات کیا ہے چاہتا ہے، سوسائٹی کے تحت ان کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. اس کا ایک میجورٹی جو عصری علوم میں اس وقت جو عصری علوم حاصل کر رہا ہے، ان کی یہ حالت ہے کہ ایٹ، ڈرنک اینڈ بی میری، یہ کانسیپٹ آف لائف ہے ان کے نزدیک. الٹرا انڈیویجولزم جو ہم کہتے ہیں، ان کی ذات ان کے لیے محور ہے، میرا جاب، میری پڑھائی، میرا گھر، میری بائک، اور ایک الٹرا انڈیویجولزم کے شکار ہے. ایک بڑا گروپ ہمارے سماج کا جو گرین گروپ جو ماڈرن ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، ایک بڑا گروپ جو اس کانسیپٹ آف لائف میں اپنی زندگی گزار رہا ہے. سماج کے تئیں ان کی کیا ذمہ داری ہے، اس پہ ان کی کوئی نظر نہیں ہے. ایک بڑی ایکسٹریم ہم دیکھ رہے ہیں جو عصری علوم میں ہے. دوسرا ایک وہ گروپ ہے، وہ کیٹیگری جو دین کے نام پہ جو مدرسوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن ان کی بھی یہ حالت ہے کہ وہ لوگ صرف مدرسوں میں بند ہو گئے ہیں. دین کے کچھ ایکسٹرنل ٹریڈیشنز کو فالو کرنا، دین کا ایک محدود تصور، وہ انہیں وہاں دیا جا رہا ہے. اور اکثر ویسے طلبہ ہیں جو ہمارے سماج کے ریجیکٹس ہیں، جب بچہ پڑھتا نہیں ہے، مستی کرتا تو ہم اسے کہتے ہیں مدرسوں میں ڈال دینا. ایک ایکسٹریم ہے وہاں پہ. انہیں یہ نہیں پڑھایا جا رہا کہ آج کے سماج میں جو کمپلیکس ایشوز ہیں اس کا سلوشن اسلام کیا دے رہا ہے. انہیں بہت ہی آؤٹ ڈیٹڈ ایک سلیبس وہاں پڑھایا جا رہا ہے. ان کی بھی نظر سماج کی طرف نہیں ہے. ایک تو ایکسٹریمزم ہم نے دیکھا جو ماڈرن ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں ہے، اور ایک جو مدرسوں کی تعلیم ہے. ایک بہت بڑا گیپ، ایک دو ایکسٹریمز میں ہمارا اسٹوڈنٹس کا گروپ بٹا ہوا ہے. ایک جو تیسری ایکسٹریم ہے جو بالکل فالتو لوگوں کی ہے، اسٹوڈنٹس یوتھ جو کچھ نہیں کر رہے ہیں، وہ ڈراپ آؤٹس ہیں، وہ چرس اور گرد یا لڑکیوں کو شیٹے میں نکڑ پہ کھڑے ملیں گے. ایک تیسرا ایکسٹریم ہے. تو 3 ایکسٹریمز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اسٹوڈنٹس یوتھ ڈیوائڈ ہے. ان تینوں ایکسٹریمزم سے نکال کے اسٹوڈنٹ کو اس کی زندگی کا مقصد بتانا، اور اسلام کا جو وسیع تصور ہے، اسلام کا جو براڈ کانسیپٹ آف لائف ہے، وہ انہیں بتانا اور انہیں سوسائٹی کے لیے کنٹریبیوٹ کرنے والا بنانا. پچھلے 30 سال سے ایسا یہ کام کر رہی ہے. ایک اسٹوڈنٹ جو اپنی تعلیم میں بھی بہترین ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہی از دا بیسٹ ریپرزینٹیٹیو آف اسلام. ایک انجینئر ہے تو ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی تعلیم میں وہ انجینئرنگ کا بہترین انجینئر بنے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہی شوڈ بی دا بیسٹ ریپرزینٹیٹیو آف اسلام. اسلام کا بہترین نمائندہ بنے اور سماج کو کنٹریبیوٹ کرنے والا بنے. ان میں ایک سوشل کانشیسنس ڈیولپ کرنے کا کام ایسا یہ کر رہی ہے. ایک ڈاکٹر ہے تو وہ بہترین ڈاکٹر بنے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہی شوڈ بی دا بیسٹ ریپرزینٹیٹیو اسلام. جو دین کے نام پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہم اسے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ آج کے سماج کی جو کمپلیکس ایشوز ہیں اس کا اسلام کیا سولوشن دیتا ہے، آپ کو آگے سماج میں کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا. ایک ایسا بیلنس گروپ اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا پچھلے 30 سال سے تیار کر رہی ہے. 2 طرح کے کام ایسا ہی کرتی ہے نوجوانوں کے درمیان. ایک تو جو لوگ اس سے قریب آتے ہیں، ایسا ہی ان کا تزکیہ کرتی ہے. تزکیہ جو قرآنی ٹرم ہے، تزکیے کا جو پہلا ایلیمنٹ ہے اٹ از پیوریفیکیشن، ان کی پاکی کرنا. جو لوگ ہم سے قریب آتے ہیں، ہم ان کے اندر جو برائیاں ہیں اسے صاف کرتے ہیں. ایسا ان کے پاس مختلف پروگرام ہیں، ویکلی پروگرام، تزکیہ کیمپ، تزکیہ میٹ، احتساب ہے، جائزہ ہے، ویکیشنل اسلامی کیمپ ہے، سمر اسلامی کیمپ. ایک طرف جو لمبے ایک لسٹ آف پروگرامس ہیں جس کے ذریعے ہم اسٹوڈنٹس کا تزکیہ کا جو پہلا ایلیمنٹ پیوریفیکیشن کرتے ہیں. اس تزکیے کا جو دوسرا ڈائمینشن ہے، دوسرا جو ایلیمنٹ ہے، اٹ از ڈیولپمنٹ. جو نوجوانوں میں اللہ نے جو صلاحیتیں رکھی ہیں، جو ٹیلنٹس ان کے اندر رکھا ہے، ان ٹیلنٹس کو پالش کرنا اور اسے اسلام کی راہ پہ استعمال کرنے کا کے لیے انہیں ایک ڈائریکشن دینا، ایسا ہی یہ کام کرتی ہے. تو پہلا کام اسٹوڈنٹس اور یوتھ میں ایسا ہی تزکیے کا کرتی ہے. تزکیہ اٹ از اے پیوریفیکیشن ایز ویل ایز ڈیولپمنٹ. دوسرا جو کام ایسے کرتی ہے اسٹوڈنٹس میں، وہ دعوت کا کام ہے. دعوت میں سب سے پہلا ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ ہم عام مسلم طلبہ کو ان کے اندر دعوت کی اسپرٹ کو انکلکیٹ کرتے ہیں. قرآن نے جو شہداء الناس کہا ہے، وہ صرف جماعت اسلامی ہند، ایسا ہی اور کچھ تنظیموں کو نہیں، بلکہ پوری امت سے اللہ نے خطاب کیا ہے، شہداء الناس. تو ہم عام مسلم طلبہ کو وہ ذمہ داری یاد کراتے ہیں، ان کے اندر دعوت کی اسپرٹ کو انکلکیٹ کرتے ہیں. اس کے لیے بھی ہمارے پاس بہت سارے پروگرام ہیں، دعویٰ میٹس، دعویٰ ورکشاپ،
آپ کے سامنے دوں گا. ہم جانتے ہیں کہ کچھ سال پہلے سیکس ایجوکیشن کے نام پہ ایک بہت بڑی برائی ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں انویٹ کر رہی تھی. ایسے ہی ہم نے اس ایشو کو ٹیک اپ کیا, اس کا پروٹیسٹ کیا, ہم نے روکڑ میں اتر کے پروٹیسٹ کیا, ہم نے میڈیا انٹرنیشنل اور نیشنل میڈیا میں ڈیبیٹس کیے, ہم نے پوری ایک موومنٹ بنائی اس کے خلاف, ایسائی اور سیکس ایجوکیشن کے خلاف ہم نے اتر کے اور الحمدللہ اسے روک لگایا. ہم نے ایک ایسے اس ایشو کو لیا. اسی طرح ہومو سیکسولیٹی کے نام پہ آرٹیکل 377 کو جب ریپیل کیا گیا